حیدر کرار کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ مالک الملک خالق کائنات، ہم مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے جملہ فیصلے عادل سردار پہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ولایت امیر المومنین کی حقیقت و مقصدیت ہم جو سرکار دینا چاہتے تھے اتنا سمجھ لیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک الملک خالق کائنات، پروردگار عالم، ہمارے ورثاء سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ مالک کونین ریت امام کو سوا امام کی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک کونین خالق ارض و سما، اس حجت کا صدقہ ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، وزنوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، ذاکرین، خطبہ، مقررین، واعظین، سب کا وارث، جو مانے اس کا بھی وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑے عرصے بعد سکھر آنے کا اتفاق ہوا۔ کل تک آج کے پروگرام کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے ذہنوں میں
ہمارے شیڈیول میں، لیکن یقین اور پختہ ہو گیا، ہم چاہیں کیا ہو جب تک وہ چاہے۔ درمیان میں کسی کو وسیلہ بنا کے بہانہ بنایا، زمانے کے امام نے اپنا ذکر کروا کے مومنوں کے دلوں سے زنگ اتارنے کا۔ بہانے ہی ہیں یہ مجالس زمانے کے امام کے کرم کے۔ مخلوق کو دور دور سے اپنے دادے کی مجلس میں بلا کر سرکار بہت کرم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں مجالس کے اشر جاری ہیں۔ ایک اہم پیغام یکم محرم کی شب ہے، میں آغاز فضائل میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی کبھی بھی اس مجلس میں یہ سوچ کے نہ آیا کرے میں گیا ہوں، ہماری کوئی جرت نہیں جب تک وہ نہ بلائے۔ انہوں نے بلایا، ہم سب کٹھے ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے بلایا تو کیوں بلایا؟ اسی میں چاہتا ہوں 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر جاؤں۔ آقا نے بلایا تو کیوں بلایا؟ سب سے پہلے وہ کریم ہے، اس کی دستار کی یہ کریمیت کا مظہر ہے۔ وہ دور سے جن کو دنیا منہ نہیں لگاتی، جن کو دنیا اہمیت نہیں دیتی، اپنے ساتھ ہمسایہ بنا کر قریب بٹھا کے کچھ نہ کچھ کرم خاص کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑا مسکر میرا ساتھ دے گا، میں شاید عرفان کے کچھ ہوتی ان کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں گا۔ دور سے ایسا ہی ہے نا، جن کو دنیا منہ نہیں لگاتی، جن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی، جن کو دنیا غریب کہتی ہے۔ اور آج تک یہ بھی اعلان کر کے جاؤں، لوگوں کی نظروں میں غریب اور ہیں، امیر اور ہے۔ پیسے کی بنیاد پہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے۔ حقیقت میں پوری تحقیق کی ذمہ داری سے عرض کروں، جس کے پاس علی ہے وہ امیر ہے۔ جس کے پاس علی نہیں، کائنات کا غریب ترین ہے۔ ظاہری جو کچھ بھی ہو، یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، یہ دنیا یہیں چھوڑ کے دنیا جاتی ہے۔ جن کے پیچھے اپنا ایمان داؤ پہ لگا کہ وہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ کے جاتی ہے، جو ساتھ جاتی ہے وہ محبت آل محمد ہے، وہ اس کریم گھرانے سے کی گئی محبت ہے۔ اب محبت کے درجے ہیں، اس پہ بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ محبت کے درجوں پہ بھی 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں۔ یاد کرائیے گا اگر میں بھول گیا محبت کے درجوں کے حوالے سے، لیکن میں بعد میں تھوڑی سی پوری کر لوں کہ سرکار اپنی کریمیت کی انتہا فرماتے ہوئے ہم سب کو یہاں بلاتے ہیں۔ اصول ہے دنیا کا، کوئی بھی دنیا کا بڑا ہماری نگاہوں میں کسی کو بلاتا ہے خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ کو اور میرا کیا خیال ہے؟ ہمیں دنیا کے بنائے ہوئے بڑے نہیں، اللہ نے جن کو دنیا کا بڑا بنایا، جن کو کائنات کا مولا بنایا، اور سکر والوں آج تک لفظ مولا کی تشریح نہیں ہو سکی۔ ولایت امیر المومنین پہ، لفظ مولا پہ آج بھی مومنین آپس میں ایک دوسرے کو مناسب نامناسب الفاظوں سے مخاطب کرتے ہوئے ولایت کی بنیاد پہ پکارتے ہیں۔ یقین جانیے جو کہتے مجھے ولایت سمجھ آئی، اس کو بھی نہیں آئی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا اپنی دعا میں، غور سے ذرا دوبارہ سنیے۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت امیر المومنین کی مقصدیت کو سمجھنے کی اتنی توفیق عطا فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہے، ان کا علی کیسا ہوگا؟ نہیں سمجھ آیا ابھی تک ولایت کی؟ چلو میں ایک چھوٹی سی روشنی دے جاؤں سکھر کو، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کا نصیب ہے، آپ کا مقدر ہے، بات کو جس انداز سے لو۔ سرکار نے فرمایا تھا جس کا میں مالک ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ مولا مین واو لام الف لا بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ بہت بڑا سمندر رکھتا ہے۔ سرکار فرمانا چاہتے تھے جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان اس کے امر سے کہہ رہی ہے، اب یہ تمہارا مالک ہے، یعنی جو دے لے لو کمزور ہے۔ جب تک غلامی کا معیار بلند نہیں، ولایت سمجھ نہیں آئے گی۔ اعلان کر کے سکھر سے جا رہا ہوں، آؤ میں غلامی کی ایک چھوٹی سی آپ کو واقعے کے ذریعے مثال سے عرض کرنا چاہوں گا۔
غلامی دو کردار ہے تاریخ میں، ایک نام ہے محمود، ایک نام ہے ایاز. شاید آپ نے پڑھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. ماشاء اللہ. جانتے ہو محمود بادشاہ، ایاز غلام. اور یہ بھی سکھر میں آج بتاتا جاؤں، میں نے ان کے بارے میں کافی پڑھا ہے. ایاز بیسیکلی سیدزادہ تھا. محمود کی غلامی کر کے مخلوق کو محمد کی غلامی سکھائی ہے. میں دیکھنا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کی مرضی. ہوا کیسے؟ محمود غلام خریدنے غلاموں کی منڈی نکلا. ایک ایک سے پوچھتا رہا، تیرا نام؟ اس نے کہا فلاں. تیرا نام؟ کہا فلاں. تیرا نام؟ کہا فلاں. ایاز کے پاس پہنچا، تیرا نام؟ کہا جو خریدے گا وہ رکھے گا. سکر پریشان ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں بات کا رخ موڑ دوں گا. میں تو صاحبان عرفان سمجھ کے عرفان کے موتیات کی جوڑیوں میں نچھاور کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں سرکار کے کرم سے. کہا جو خریدے گا. میرا دل چاہ رہا ہے سکر یہاں ایک عرفان کا موتی اور آپ کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں. قرآن کی سورہ نجم کی آیت نمبر 23 پڑھیے گا. یہ جو ہم نام رکھتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں ان پہ کوئی سند نازل ہی میری طرف سے نہیں ہوئی. یہ ہم جسٹ پہچان کے لیے رکھتے ہیں. اس کا نام یہ، ان کا نام یہ، میرا نام یہ، ان کا نام یہ جسٹ پہچان کے لیے رکھا ہے. انسان سانسوں کی ڈوری ہے، نام ہے، سانس ختم میت بن جاتا ہے. نہیں، باہر کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ، کافی کھڑی ہیں. مومنین کچھ گاڑیوں بھی آئے، کچھ موٹر سائیکلوں بھی آئے. ایک گاڑی کھڑی ہے جس کا نام ٹویٹا ہے، کوئی کرولا ہے. دوسری کھڑی ہے جس کا نام سوٹی ہے. تیسری کھڑی ہے جس کا نام پراڈو ہے. یہ کس نے رکھا نام؟ بندوں نے رکھا. کمپنی بنائی، نام رکھا. جب تک چلتی رہی، سیٹی بھی تھی، کرولا بھی تھی، پراڈو بھی تھی. چلنا بند، کباڑ. اس کا معیار بلند کر قوم شیعہ، یہ نام یہی رہ جانے ہیں. سنت سلمان پہ چل، مولا سے نام لے. نہیں بات سمجھ آئی؟ میں بہت بڑا پیر صاحب، میں جملہ دے گیا آپ کے مجمع کو. سنت. اور یہ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے برادران کہتے ہیں پروردگار ہمیں آل محمد کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جرت ہی نہیں ہم محمد و آل محمد کی سنت پہ چلیں. دعا مانگا کرو اللہ عاشقین آل محمد کی سنت پہ چلنے کی توفیق. ناراض ہو گئے مجھے بسم اللہ بسم اللہ. ہماری جرت ہے ہم علی کی سنت پہ عمل کریں؟ نہیں، ہم سلمان کی سنت پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے. سلمان کے نقش قدم پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے. بیسم تمار کے نقش قدم پہ چل پڑے تو بڑی بات ہے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، باتوں کے کئی رخ نکل رہے ہیں. سکھر کو کچھ سوچ دے کے جاؤں. سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بے لوث ہونا پڑتا ہے. نہیں، میرا چیلنج دے کے جا رہا ہوں. بڑے سے بڑے عالم دین سے پوچھنا، بڑے سے بڑے محقق سے پوچھنا. اگر بیٹھے ہو تائید کرنا، اگر غلط کہہ رہا ہوں آپ کو اجازت ہے، روک اور ٹوک سکتے ہو. مجھے کوئی بڑے سے بڑا محرک ثابت کر دے سلمان نے اس در کی نوکری کر کے کوئی تنخواہ لی ہو. وہ کہو میرا مہینہ مقرر کرو. مجھے میں بھی تو انسان ہوں، میری تو کوئی ضرورت ہے نا. یقین کا معیار اتنا بلند تھا. سلمان کو پتا تھا جو گھرانہ اللہ نے مجھے دیا یہ رکھتا ہی کسی کا ہے. مہربانی دینا مجھے کوئی ثابت کر دے جناب فضا نے اس گھر کی ڈیوٹی کرنے کی کوئی کچھ لیا ہو. یہاں ہم سارے تیار کھڑے ہیں. میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا. میں نے مجلس کرائی، میں نے ماتم برپا کروایا، میں نے لنگر پکوایا. مجھے کیا دو گے، مجھے کیا دو گے، مجھے کیا دو. کریم گھرانہ ہے. دنیا بھوسا مانگتی ہے دے دیتا ہے، مگر جو عاشقین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے. محمد وعجل فرج آل محمد. پیچھے والوں کو سپیکر کی آواز نہیں آ رہی یا ویسے ناراض بیٹھے ہو؟ پیچھے سے آواز ہی نہیں آئی نعرے کی نہ درود کی. مہربانی، شکریہ، جاگ گیا ہو.
کوئی نہیں ثابت کر سکتا انہوں نے آل محمد کے گھر ڈیوٹی کر کے کچھ مانگا ہو. وہ کریم اتنے تھے. آپ نام کے حوالے سے شاید کوئی ذہن پریشان بیٹھے ہوں. سید ممبر پہ کہہ گیا جب آیا تھا نا سلمان، اس کا نام سلمان نہیں تھا، تیرے اور میرے رسول نے اس کو نام سلمان عطا کیا. یہ جب آیا تھا یہ روزبا تھا، محترم روزبا، سلمان نہیں تھا. سرکار کے پاس آیا، تلاش میں تھا، جناب عیسیٰ کا حواری ہے. سرکار تک پہنچا، ملاقات ہوئی، نشانیاں لے کے چلا تھا. محمد سے ملوں تو کیسا محسوس کروں، کیسا پاؤں؟ کا خوش اخلاق ہوں گے، محبت بانٹنے والے ہوں گے، پیار دینے والے ہوں گے. کل نشانی کیا ہوگی؟ کاش بادل نے سایہ کیا ہوگا، اپنا سایہ ہوگا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میری ملاقات ایسی جگہ ہو جائے جہاں پہلے ہی بادل ہوں، سایہ محمد کا نظر نہ آئے، پھر کیسے تلاش کروں؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تشت میں کھجورے لے کے جانا، نیت کر کے جانا میں صدقہ لے کے جا رہا ہوں، اگر کھا لے تو محمد نہیں. بندے پریشان ہو گئے یار، پتہ نہیں سید کیا کھڑ پڑ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں معرفت کی موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں، زمین پہ ڈال کے نہیں. زندہ زندہ نیت کر کے گیا، تشت میں کھجورے ڈالی، نیت تو صدقہ لے کے جا رہا ہوں. سرکار کے سامنے گیا، سرکار نے فرمایا سلمان آ گیا ہے. یہ کھجورے جو تو لے کے آیا میرے صحابہ میں بانٹ دے. اگلے دن پھر تشت میں کھجورے، نیت میں فرق. آج نیت یہ ہے ان کا عطا کردہ، ان کا دیا ان کو دینے جا رہا ہوں. نیت میں فرق ہے. تیرے میرے رسول فرماتے یا علی آئیے مل کر کھاتے ہیں. پہچان گیا یہی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. نام عطا کیا، تو سلمان ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا کسی سے پوچھو نا تیرا نام کیا ہے، وہ کہتے فلاں. فوراً پوچھتے ہیں بیٹا کس کا ہے؟ سرکار مجھے تو پتہ ہے میں روزبا کس کا بیٹا ہوں. اگر نام دیا ہے تو باپ کا نام بھی دے. میں اب سکر کا امتحان لیتا ہوں، سکر یا تو پھر میں عرفان کے موتی روک دیتا ہوں، پھر میں یہ محسوس کروں گا ان کا دل ہی نہیں سننے کو، یا پھر انشاءاللہ جاری رکھوں گا. سرکار نے فرمایا گھبرا نہ، کوئی پوچھے تو کون کہہ دینا میں سلمان. کوئی پوچھے بیٹا کس کا ہے، بے فکر ہو کے کہنا سلمان بن اسلام. یہ سرکار نے عطا کیا. لو جی سرکار نے سلمان، یہ نام عطا خود کیا. یہ کریم جو ہے نام عطا کرتے ہیں. بات غلامی پہ چلی تھی، بھول تو نہیں گئی. غلامی، ملاقات ہوئی محمود کی، کا نام کا جو خریدے گا وہ رکھے گا. کہنے لگا بندہ کام کا ہے. یعنی پہلے اس کو یقین ہو گیا اس کی اپنی مرضی ہی نہیں ہے، یہ اپنے مالک کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے. لو جی مہربانی جناب علی، شکریہ محترم. لے آیا اپنے پاس دربار میں. مشورہ جو بھی لینا ہو سب اسے ایاز سے لینا. ایاز یہ بتا میں کیا کروں، ایاز یہ بتا میں کیا کروں، ایاز یہ بتا میں کیا کروں. مشورے دیتا تھا. وہ بھی یہ کہہ کر جان کی امان پاؤں میری جرت تو نہیں میں اپنے مالک کو مشورے دوں، لیکن چونکہ امر ہے. دائیں بائیں وزیر مشیر سکر والوں کافی اردو سمجھ آ رہی ہے؟ میں گھبرایا کھڑا ہوں، پتہ نہیں میں یا تو آواز نہیں پہنچ رہی، اردو سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے، پتہ نہیں کوئی معاملہ ہے. پیچھے والوں غور کرنا، فکر کرنا. ایاز پکارنے پر وزیر مشیر محمود کے خلاف ہو گئے. ہم بڑے عرصے کے وزیر اور مشیر ہیں، ہمارا بڑا نام ہے، یہ پکارتا ایاز کو ہے. چلنا پھر صفت ہے نا کم ایمان والے لوگوں کی، مومن کی نہیں. مومن نہیں جلتا، مومن تو خوش ہوتا ہے. مومن کہاں جلتا ہے؟ 4 مرلے کے گھر میں رہتا ہو، 2 کنال کا گھر دیکھ کے مومن کہاں جلتا ہے؟ مومن تو خوش ہوتا ہے اللہ اسے دیا ہے تو اور دے. کم ایمان والا جلتا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، مال کہاں سے آ گیا. مومن بن جلنا، خوش رہ کر. جلنے سے تیری اندر کی مشینری ڈسٹرب ہوگی.
فقیر صاحب یقین یہ سائنس نے پروف کیا ہے. یہ جو ہم ٹینشن لیتے ہیں یا ڈپریشنوں میں جاتے ہیں یا مسئلے ہیں یہ گولیاں کھا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ, یہ ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے سامنے آتا ہے. ورنہ یہ کریم گھرانہ اپنے چاہنے والوں کو تکلیف میں دیکھتا ہی نہیں ہے. یقین کیجیے ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے سامنے آتا ہے. ہماری ایمان کی کمزوری ہمارے سامنے آتی ہے. بندے کا یقین کامل ہو کہاں ٹینشن کس بات کی. صبح کیس لگا ہے جی ساری رات نیند نہیں آئی پتہ نہیں جج کیا کرتا ہے. ایمان کی کمزوری ہے نا. مومن ہے ایمان بڑا علی کا بیٹا بیٹھا ہے گھبراتا کیوں ہے. کائنات کا طاقتور ہے. صبح صبح اٹھ رات کو بے فکر ہو کے سکون سے یہ کہہ کے سو کائنات کا سلطان آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ ہے نا. صبح انشاءاللہ آپ کی مدد سے میں کورٹ جاؤں گا. صبح کورٹ جانے سے پہلے اپنی نماز صبح کے ساتھ 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام نماز پڑھے مولا کو سلام کرے اللہم قل ولی کل پڑھتے ہوئے عدالت پہنچے. ساتھ میں ایک بات بھی دے کے جا رہا ہوں جج کے سامنے جا کے پڑھتا رہے اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن. دعا امام زمانہ پڑھ. جج فیصلہ کچھ کرنا چاہتا ہوگا امام کے تصرف سے کر کچھ جائے گا. تو کائنات کی بڑی طاقتور ہستی کا ماننے والا ہے یار کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. ہاں لو جی بات میں تھوڑی سی آگے چلا لوں پھر میں واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. مشورے سمجھدار تھا محمود. اس نے جواب نہیں دیا یہ سوچ کے کوئی مناسب وقت آئے گا تو جواب دوں گا. آ گیا مناسب وقت. اچھا پہلے یہ بتاؤ سندھی میں اس کو کیا کہتے ہو. یہ خربوزے کی شکل کا ہوتا ہے کڑوا بڑا ہوتا ہے ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے. ٹرو. اچھا ٹرو جس کو انگریزی میں سچ کہتے ہیں وہ ٹرو نا. ٹھیک ہے آپ مجھے بھولے گا ہی نہیں. دیکھ رہا میں مسکراہٹ تو پڑے ہو. لو جی کسی ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں دی ٹرو کی سامنے آئی. پیٹی سے پھل اٹھایا ایک وزیر کو ایک مشیر کو ایک وزیر کو ایک مشیر کو دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو دیا. کہا کھاؤ جو بھی کھائے تو کرے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا. کہا کڑوا ہے. اچھا ایاز کو بلاؤ. آ گیا ایاز. فقیر سے بہت بڑی بات ہے سنبھل گئی تو شکر انشاءاللہ ہو سکتے زندگی کا رخ اور بدل جائے. مولا ذکر کا سارا کریڈٹ اور ثواب آپ کے نام اعمال میں اور آپ کے بزرگ ماشاءاللہ آپ کی کاوش تھی کہ چکر میں بھی آئے ہوئے ہیں ٹائم دے دیں تو مولا نے کرم فرما کے یہ موقع بنا ہی دیا. جملہ بڑا کمال ہے دیکھنا میری طرف. ایاز کو بلاؤ. ایاز قریب آیا. اس نے اٹھایا وہ ٹرو اس کو دیا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا کھا گیا. سائیڈ والے کہتے پاگل ہے. مہربانی صحیح کب پاگل ہے یہ سارا کھا گیا. بادشاہ نے پوچھا تجھے کڑوا نہیں لگا. کہا بادشاہ سلامت کڑوا تو تھا. کہا کھایا کیوں. کہا بادشاہ سلامت میں ہوں غلام تو ہے مالک. ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے ایک دن کڑوی آئی تو تھوڑ کر دوں. مہربانی سے ہمیشہ میٹھی چیز آپ کے ہاتھ سے آتی ہے. میں ہوں غلام مالک کے ہاتھ سے کبھی کڑوی چیز آ جائے تو تھو کر دو. اب ان کو یقین ہوا بندہ کام کا ہے. ایسے نہیں محمود ہر وقت ایاس 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 کرتا رہتا ہے. لو جی کچھ عرصہ پھر گزرا. کچھ عرصے بعد اکثر ایاس کو بلانا تو پھر پریشانی بڑھ گئی. پھر ایاز شروع ہو گیا. بس ایک جملہ اور سناؤں گا ان کا پھر واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ. طبیعت گھبراہٹ تو نہیں. شکریہ جی مہربانی. میں جاری رکھ رہا ہوں. میں تھوڑا سا یا تو محسوس کر رہا ہوں اردو میں تیز بول رہا ہوں. اچھا مہربانی. پھر وہی رٹ شروع ہو گئی. ہر وقت ایاز 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 کرتے ہیں. اس نے سمجھدار تھا. اس نے سوچا پھر مناسب وقت پہ جواب دوں گا. وقت آ گیا محترم ایسا کہ کسی ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی محمود کو. آؤ ہمارے ملک میں ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. محمود نے کہا جتنے بھی خزانے میں
ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، جتنے ہیں سارے بوریوں میں بھرو، بوریوں کے منہ بند کرو، اونٹوں پہ رکھو، قافلہ تیار کرو، سارے وزیر مشیر میرے ساتھ جائیں گے۔ سفر شروع، این ریت کے صحرا کے وسط میں، این سینٹر میں، این درمیان میں جا کے اس نے حکم دیا اپنے اور چاہنے والے غلاموں کو، بوریوں کے منہ کھولو، ہیرے جواہرات موتی سکر نیچے زمین پہ گر گئے۔ اس نے حکم دیا جس کا جتنا دل چاہے وہ لے جائے۔ ساحل کمار، بندے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ غلام غلام غلام، آپ ہندو ہو بیٹا، یہ معیار غلامی بڑی بات ہے۔ آپ مجلس حسین میں اچھا کیا، آیا کرو، بسم اللہ، یہاں سے آپ کو یہی کرم ملتا رہے گا، یہی خیرات کرم کی ملتی رہے گی۔ یہ مجلس حسین کا معیار یہی ہے جو ہرناؤں سے بناتی ہے۔ مہربانی حضور، شکریہ سکھر۔ اب بندوں نے جیبیں بھری، پٹکے پہنے ہوئے تھے، پٹکوں کے اندر چھپائے، جتنا اٹھا سکتے تھے، اجازت تھی نا، لے لو۔ ہر بندے نے کہا موقع مل گیا، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی۔ جب سب نے لے لیا، آواز دے کے محمود کہتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا سب نے لے لیا، ایاز رہ گیا۔ ایاز ادھر آؤ، قریب آیا، جی میرا مالک، جی میرا آقا، جی میرا سردار، میری اللہ کی طرف سے دنیا میں بنایا ہوا حاکم، حکم کر، میں غلام ہوں، حکم کر۔ یہ ساروں کو اجازت تھی ہیرے جواہرات موتی اٹھائیں، تو کیوں نہیں گیا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے سکر، دیکھنا انداز، ہاتھ باندھ کے کہتے جان کی امان مو تو ایک عرض کروں، کہ ہیرے موتی وہ اٹھائیں جن کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، مہربانی سے ہیرے اور موتی وہ اٹھائیں جن کا مالک ہیرے موتی جیسا نہ ہو۔ کہ میرا مالک تو ہیرے موتیوں سے بھی بڑا ہے، دنیا کو سبق دے گیا۔ او غلام 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 بننے والوں، آؤ، یہ معیار غلامی ہے۔ پہلے اپنا یقین تو بڑھاؤ، ایمان تو مضبوط کرو، پھر معیار غلامی پہ پہنچو۔ یاد رکھنا پہنچنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ نہیں ایسے نہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ تھک گئے ہو تو سمیٹ دیتا ہوں۔ ایک درود پڑھو آل محمد کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت درود پڑھا ہے۔ آپ کی کتاب ہدیۃ الشیعہ، اس میں جو درود لکھا ہے، ذرا میں چاہتا ہوں معصوم کے فرمان کے مطابق اس کی بھی تلاوت کر لو۔ معصوم فرماتے جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اپنے زمانے کے امام کو دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو۔ وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد، بھولے گا تو نہیں اجل فرج؟ شکر گزار، مہربانی۔ یہی عرفان کے موتی حاصل کرنے کی اور سنبھالنے کی یہی فضا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی یہی فضا ہے۔ پانچویں امام کا دور، اپنے زمانے کا اولی الامر، اپنے زمانے کی حجت خدا، اپنے زمانے کا آل نال حاکم، اللہ کا کریم نمائندہ۔ عقیدہ نہیں بتا رہا، حقیقت بتانے لگا ہوں۔ نہ میں نے عقیدہ کبھی زبان سے بولا ہے، نہ کبھی بتاؤں گا میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرا عقیدہ میرے لیے ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں، عقیدہ زبان سے نہیں کردار سے نظر آنا چاہیے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، مہربانی جناب، کردار سے نظر آنا چاہیے۔ لیکن میرے ایمان کا حصہ ہے حجت خدا وہ ہے جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہو۔ مہربانی، نہیں پیچھے والے گھبرا گئے ہیں، نہیں ہے تو میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ اگر میں دعویٰ کر گیا اتنا بڑا کہ حجت خدا ایک جگہ ہو کے ہر جگہ ہوتی ہے،
اگر جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں اس کو کلیئر مزید کر دیتا ہوں کہ آپ کا میرا ایمان ہے یا نہیں ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے. 7 ارب آبادی ایک وقت میں جس سے پوچھو، جس نے بھی غلطی کی، امریکہ بیٹھنے والے نے، یورپ بیٹھنے والے نے، جگہ جگہ بیٹھنے والے نے، پوچھو غلطی کیوں کی؟ کہ شیطان نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، شیطان نے بہکایا. اتنا طاقتور ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو رحمان کا نمائندہ ہے جی. اور صحیح اس کی اور بڑی سکر والوں دلیل ہے. نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں سلام میں پڑھتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا، قاسمین، نجف سے واپس آ کے پھر کعبے. پہلے یوں پڑھ رہے ہیں، پھر یوں پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکہ یا شریک القرآن. بسم اللہ. آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی. کبھی سوچا ہے یہ آنکھیں کیوں بند، یہ کمر کیوں جھک گئی؟ ہم نے السلام علیکم نبی اللہ پڑھا، کمر یوں تھی. ہم نے غریب الغربا پڑھا، کمر یوں تھی. پتہ نہیں کون ہے صاحب و زمان بسم جو اللہ. ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی. ماننا پڑے گا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ سامنے بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے، سمجھو. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور سکر والوں صرف سکر میں ہم نے نماز مغرب کے بعد نہیں پڑھا. پوری دنیا میں جہاں جہاں موالیہ نے حیدر کرار رہتے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے ایمان کے مضبوط ستونوں کے تحت ہر جگہ پہ یقین کے ساتھ پڑھا. میرا سلام ہو آپ پر اے شریک القرآن. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. بسم اللہ. میں نہیں جانتا زمانے کی حجت کون ہے، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گا، جس کا نام کے آغاز پہ بڑے سے بڑے عالم دین آیت اللہ حجت الاسلام ذاکر خطیب سید ماتمی جھک جائے اسے ماتی کہتے ہیں. بے شک بے شک. صاحب الزمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. السلام علیکم یا شریک القرآن. کبھی غور سے سوچنا ضرور، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان. سکر کبھی ذہنی طور پہ تیار ہوا تو میں بتاؤں گا، شریک القرآن پہ گفتگو کروں گا. یہ شریک کیا، شرکت کی صورتیں کتنی، شرکت کی قسمیں کتنی، شریک کس طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. درود پڑھے غالب. السلام علیکم یا مظہر الایمان. پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتے فقیر سے السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان. اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان. میرا سلام ہو زمانے کے صاحب پر. سبحان اللہ. ساتھ ایک عرض بھی ہے، الامان. ہوئے 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 ہوئے. بھئی ذرا غور فرمانا، فتوے نہ لگانا، ذرا غور سے سننا اور پھر سمجھنا، پھر اس پہ بات کرنا. الامان پناہ دے بچا لے، پناہ دے بچا لے، پناہ دے بچا لے. اس کا مطلب یہ جو یا علی مدد ہم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی زمانے کے علی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں غور فرمایا. او بابا ناراض نہ ہونا بابا، باپ اور بیٹا ایک ہی ہے. اس لیے میں شیعوں کو کہتا ہوں اگر قبر میں علی کی جگہ مولا موسیٰ کاظم آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر کا معاملہ ہے. امام زمانہ قبر میں آ جائے، یہ مہربانی صحیح، امام زمانہ پاک قبر میں آ جائے، یہ سارے کے سارے شہزادے ایک ہیں بابا. اس میں پریشان اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا کا پورا گھرانہ نور کا. بسم اللہ. بے شک بے شک. بہت شکریہ. تو جی سلام میں کمال سلام چھپا ہے. میرا سلام ہو زمانے کے صاحب پر. الامان زمانے کا صاحب مجھے بچا، سبحان اللہ. پناہ دے. کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ابھی، میں نے کہا بندے گھبرا نہ جائیں کہ سید کہہ گیا حجت ایک جگہ ہو کے ہر جگہ کیسے ہو سکتی ہے. اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں. دعوت تو میں کر گیا. ہم امام کو کہتے بچا شیطان کے شر سے.
امریکہ میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا، یورپ میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا، ایران میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا، مصر میں بیٹھے ہوئے مومن نے کہا شیطان کے شر سے بچا۔ سب کے ٹائم مختلف ہیں، کبھی ہم صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کے ٹائم مختلف ہیں۔ دنیا میں یہ بھی میں تحقیق پڑھ بیٹھا ہوں سکھر والوں، 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی دنیا میں ایسا نہیں جہاں علی والا نماز نہ پڑھتا ہو۔ یقین جانیے، پڑھ بیٹھے ہوں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ سلام ضرور پڑھتا ہے۔ فقیر صحیح سلام میں کہتا ہے صاحب بچا۔ ارے بھائی، ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا، صاحب کم از کم وہی ہوتا ہے جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارے، اس کی پکار وہیں آ کے سنے۔ جوان بہت شکریہ، میں وہ خطیب نہیں ہوں، میں پیاس والا۔ آپ توجہ میں طرف رکھنا، میں عشق کی منزل پہ کھڑا ہوا، نہ میں سکھر سے کچھ لینے آیا ہوں۔ میں سجاد ابڑو کے پاس پڑھ کے گیا تھا، پوچھ لینا کتنے لفافے لے کے گیا تھا۔ میری نگاہ میں حسین کے خون کی قیمت لینا غلط ہے۔ جیو سید بادشاہ، جیو، زندہ باد، زندہ باد، جیو جیو سید بادشاہ، زندہ باد سید، جیو 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 سید بادشاہ، جیو، زندہ باد۔ پوچھ لیجیے گا کتنا لے کے گیا ہوں۔ 17 سال ہو گئے مجھے ذکر کرتے کرتے، پورے پاکستان تقریباً پڑھ بیٹھا ہوں۔ مانی دینے کے لیے تیار ہوتے، کہتے سید نیاز ہے لے لو۔ ان کو کہتا ہوں بابا نیاز وہ ہے جو پکا کے بیٹھے ہو، ماں نے پہلا لقمہ کہہ کے کھلایا تھا، نظر اللہ نیاز ہے اس میں۔ یہ میرا معاوضہ ہے، یہ میری فیس ہے جو میری بنتی نہیں۔ کیوں؟ میرے اوپر حسین کا احسان بہت ہے، میں اپنے امام کا مقروض ہوں۔ جا کے کہوں بھائی فقیر صحیح، میں کہوں گا بھی تو بیچارہ کچھ نہ کچھ یا انجمن اکٹھا کر کے مجھے دے دے گی، میرا بنتا نہیں یار۔ میرے سے اچھا تبلیغی جماعت والا جو اللہ کے لیے نکلتا ہے، میں مولا کے لیے نہیں نکلتا۔ زندہ باد سید، حرست کے موتی کھڑا دے رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دو یار، تھوڑا سا توجہ کرو۔ تیرے امام کا دور 5 لال ولایت کا بات رہ نہ جائے۔ حجت خدا عالنا حاکم ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود شخص آیا، نام تاریخ نے جابر لکھا ہے۔ مودت کی ایک میں خوبصورت بات کر کے آپ سے بس اجازت لوں گا اسی واقعے کی صورت میں۔ میرا سلام ہو فرزند رسول پر۔ واقعہ مباہلہ کے بعد ہر شہزادے کو فرزند رسول کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ میرا سلام ہو فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا مولا؟ حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں۔ کہنا چاہتا تھا کچھ عطا کرے۔ تیرے 5ویں امام نے کریمی فرماتے ہوئے فرمایا، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مہربانی جناب علی، میں پڑھ بیٹھے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جوانوں کو یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ سنانے کی کوشش کروں تاکہ ذہن اور کھل جائے۔ تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حیران ہے کائنات کو خالی نہیں لوٹاتے، فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ نہیں پتا چلا فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سمجھ آئی؟ محب تھا نا، شیعہ ہوتا تو شکر پڑتا، نہیں سکھر پریشان ہو۔ سکھر میں ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کتابوں کی ضمانت دیتا ہوں، جتنے حوالے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ محب اور ہے، شیعہ اور ہے۔ اللہ کرے ایام عزا ہمیں شیعہ بنا دے، ورنہ محب رہ رہ کے دنیا سے نہ چلے جائیں۔ کرو سوال سید، محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، امام نے فرمایا محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ عجل فرج آل محمد بول گئے ہوتے، بڑا کرو آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فرماتے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سوچنا شروع ہو گیا، کریم گھرانہ خالی نہیں لوٹاتا، فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔
اتنی دیر میں ایک شیعہ آیا، شکر والو تاریخ نے نام لکھا ہے کمیت اسدی، بسم اللہ بسم اللہ شاعر ہے، بسم اللہ سرکار کی خدمت اقدس میں میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے آپ کی شان اور آپ کے گھر کی شان میں ایک نظم اور قصیدہ لکھا ہے۔ سرکار سناؤ؟ بسم اللہ فرماتے سنا۔ اس نے نظم اور قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا۔ سرکار نے اپنی دائیں طرف کھڑے ہوئے ایک نوکر کو کہا، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی دے۔ پہلے والا پریشان ہے، میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا۔ ہوئے 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 چھوڑے ذہن کے دریچے کھول کے، یہ بس یہ واقعہ سننا، بس میں اجازت چاہنے لگا ہوں۔ اس نے نہیں مانگا تو عطا۔ اندر سے غلام گیا، 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا۔ کمیت اسدی تشدد کی حالت میں جیسے انسان بیٹھتا ہے نا دو زانوں، اسی طرح امام کے سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ یوں ہے، قصیدہ نظم پڑھ کے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی غلام نے اس کو دی۔ اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان نہیں، پیچھے والے پریشان ہو گئے، علی کا دیکھنا عبادت، علی کی اولاد کا دیکھنا عبادت نہیں۔ واہ بے شک مہربانی مہربانی۔ 10,000 اشرفیاں غلام نے اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی۔ سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ایک اور سنو، بسم اللہ ذرا جلدی جلدی فتویٰ نہ لگانا کہ شاید وہ پیسے بڑھانے کے لیے سنا رہا تھا۔ ہوئے 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 ہاں، ہماری سوچیں چھوٹی ہیں نا، جلدی جلدی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سوچ بڑی رکھ، مومن بن، ظرف وسیع رکھ، پھر نتیجہ مولا پہ چھوڑ۔ بسم اللہ بسم اتنا دیں گے جو گنج ہوگا، اللہ بسم اللہ ہاں، بسم اللہ بہترین سے بہترین عطا کریں گے۔ بے شک تجھے محتاج نہیں ہونے دیں گے کسی کا۔ کم از کم اتنی ولایت قبول کر، تجھے کسی کو کہنا نہ پڑے یار میرے حق میں دعا تو کر۔ اتنی ولایت قبول کر، تو دعا میں آپ آئے تھے لاہور، یاد آ گئے آپ کے چہرے میرے سامنے آئے۔ حضور یہ ڈاکٹر علامہ اقبال اعلی اللہ مقامہ ہو، شاعر مشرق ماشاءاللہ سب جانتے ہو، انہوں نے مومن کی شان پہ ایک شعر لکھا تھا۔ فقیر سے میری طرف دیکھنا، مومن کی شان پہ ایک شعر لکھا تھا۔ ہاں میں نے پڑھا ضرور کلاسیں پروموٹ ہونے کے لیے، سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، محترم بہت بڑی بات کر گیا۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، جب مومن بنیں گے وہ کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم نے بننا ہے۔ لو جی سرکار میں ایک اور نظم اور قصیدہ سرکار نے فرمایا سنا، دوسرا سنایا، سرکار نے پھر حکم فرمایا جا 10,000 کی اشرفیوں کی تھیلی غلام کو فرمایا اور لیا، غلام اور لیا 20,000 اشرفیوں کی تھیلی۔ اس نے بھی پھر بھی تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے امام کو دیکھتا رہا۔ بسم اللہ بسم اللہ سرکار میرا دل ہے ایک اور نظم قصیدہ سناؤ۔ امام فرماتے سنا۔ تیسرا نظم قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا، ایک جملہ سناتا جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قصیدے کا ایک جملہ سناتا جاؤں۔ بسم اللہ جو اس نے نظم پڑھی ہے، ضروری تو نہیں سر کے ساتھ ہو، سر کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں حمد ہے اس مالک الملک خالق کائنات کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے ذکر کے قابل بنایا۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حمد ہے 9 لاکھ کے مالک کی جس نے مجھے ان کی ثنا کرنے کا موقع دیا جن کے باپ علی کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10,000 اشرفیاں اور لے آ، 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں، بیٹا بیٹھ جاؤ، 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہے۔ اس نے تھیلیوں کو نہیں دیکھا، اس نے مولا کو دیکھا۔ سرکاری اجازت ہے جاؤں؟ امام فرماتے ہیں کمیت ہم نے تجھے عطا کیا کچھ، جی آقا آپ کریم ہے نا، کمیت تو ہمارے بارے میں جانتا ہے؟ عرض کرتا ہے جی آقا آپ امام زمان ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی الامر ہیں، آپ اولی الامر ہیں، آپ اس وقت کائنات کے اعلی حاکم ہیں۔ یہ بھی جانتا ہے ہم جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ہوئے 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 ہوئے
ہوئے ہوئے ہوئے سرکار یہ بھی جانتا ہوں جس کو عطا کرتے واپس انہیں فرمایا ہم نے 30,000 اشرفیاں دی تو نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ یہ انداز ہے کمیت کا، ہاتھ باندھ کے بابا سندھ والوں سکھر والوں سرکار کلندر کی نگری میں بیٹھ کے با کمال علم عباس سے وفا کی خیرات مانگنے والوں، اللہ کرے مودت آل محمد پہ ہم سب پورا اتر جائیں، ورنہ سرکار قائم کو مودت کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ سرکار کے سامنے عرض کرتے سرکار یہ قلم کس نے عطا کی؟ آپ نے۔ سرکار یہ ہمت کس نے عطا کی؟ آپ نے۔ سرکار یہ زبان کس نے عطا کی؟ آپ نے۔ سرکار یہ طاقت کس نے عطا کی؟ آپ نے۔ سرکار دشمنوں سے بچا کے کون آپ تک لایا؟ سرکار آپ نے۔ سرکار آج میں نے آپ کی ثنا کی قیمت ان تھیلیوں کی صورت میں دنیا میں لے لی، محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں؟ مہربانی سے شکریہ سکر، آؤ بس میری یہی تقریر تھی، یہی میری گزارشات تھی، یہی میری عرضیاں تھی۔ آؤ حق کے مودت ادا کر جاؤ، بے لوث ہو کے نوکری کرو۔ میں نے 20 دے کے 50 دے کے پکائی، نکالو اس سوچ کو ذہن سے باہر، اولاد پہ خرچ کرتے ہو گنتے نہیں ہو، بے شک کتنا خرچ کرتے ہو، حالانکہ بعد میں اولاد ہی ٹھڈے مارتی ہے، گنتے نہیں ہو۔ آل محمد پہ بھی خرچ کرتے ہوئے گنا نہ کرو، شکر ادا کیا کرو، کریم ہے ہمارا قبول کر لیا۔ بسم اللہ صدقے امام مرگاہ بنواؤ، مسجد بنواؤ، پانی کی سبیل لگاؤ، یا کسی غریب کی بیٹی کا جہیز دو۔ حق بنتے مومن کا، مومن کی بچی کا جہیز اکٹھا کر کے خود نہ جائے، کسی کے ہاتھ بھجوائے، اور یہ کہہ کے بھجوائے، پوچھے کہ کس نے دیا، ہمارا نام نہ لینا، کہنا مہدی نے بھجوایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی بھی نیکی کر مولا کے لیے کر، مولا کی رضا کے لیے کر، بے لوث بن، بے لوث بننے کا فائدہ بڑا ہوگا۔ بسم اللہ۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، میرا اور آپ کے زمانے کا علی کعبے کی چھت پہ جو خطبہ دے گا، اس خطبے کا جملہ ہوگا سکھر والو، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، ہمیں دینا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کوشش کر بے لوث بن، باقی کریم بڑھے، اور اپنے آپ کو محسوس کر اللہ نے تجھے کس دور میں بھیجا۔ اللہ چاہتا تجھے علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ چاہتا تجھے کربلا والے سردار کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تجھے 8ویں امام کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، مگر اللہ نے چاہا تجھے اس دور میں بھیجا جب زمانے کا علی غیبت میں ہے۔ یقین کیجئے اللہ انعام ڈبل دینا چاہتا ہے، ہم غور نہیں کرتے نا، فکر نہیں کرتے، اللہ انعام ڈبل دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے یقیناً صفین میں علی کے ساتھ ہوتے، اگر اس دور میں ہوتے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے، اگر اس دور میں ہیں مہدی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ زندہ باد سید، زندہ باد۔ سردار کو ہم نے اپنے پس پشت کیوں ڈال دیا؟ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کی فکر ہی نہیں، ہم بے شک پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں تو بیٹھا رہے۔ ہمارا حق بنتا تھا ہم صبح صبح اٹھ کے سرکار کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ کیوں؟ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ہماری ہی خوش نصیبی تھی، ہمیں فرماتے میرا بھی تجھ پر سلام۔ ہمارا حق بنتا تھا دن کا آغاز وکیل سے، حکم ہے شیعوں کو، کتنے شیعہ ہم میں سے ایسے، حکم ہے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کا صدقہ نکال کے کیا کر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرمان میں موجود ہے میرے بیٹے کے نام کی قربانی کیا کرو، ہمارے بیٹے کے نام کا حج کیا کرو۔ ہم نے تو سردار کو پس پش ڈال دیا، مجلس کے اشتہاروں میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹوں کے نام بڑے ہیں، کائنات کا جو سب سے بڑا ہے بقیت اللہ وارث خون حسین، اس کا نام چھوٹا ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے اس کے ساتھ، حالانکہ اشتہار میں سب سے بڑا نام اسی کا ہوتا، بقیت اللہ العظم صاحب العصر والامر زمان۔ کائنات تک پیغام پہنچتا، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یاد رکھنا، بس اتنی میری عرضیاں تھی، یاد رکھنا ہم سے پوچھا جائے گا جس دور میں ہم ہیں، ہم سے نہیں سوال ہوگا صفین میں تم نے علی کے ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔
ہم سے یہی سوال ہوگا، بتاؤ جس دور میں تم تھے تم مہدی کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ مت کرو فراموش اپنے امام کو، بسم اللہ۔ فائدہ تمہارا ہے۔ سرکار کے حوالے سے ویسے تو بہت مکتب تشیع کی دعائیں موجود ہیں ہماری کتب میں، لیکن سب سے بہترین دعا دعائے عہد ہے۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار فرماتے جو مرد یا عورت روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گئے اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دور کو رجت کہتے ہیں انشاءاللہ سردار آئیں گے، بے شک ٹھوکر ماریں گے، قم باذن اللہ کہہ کر قبر سے اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، سرکار پوچھیں گے کنے دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو تجھے میت نہ کہتا، تیرے سانسوں کی ڈوری تک تیرے اپنے تھے، تیرا بیٹا بھی تھا، تیرا باپ بھی تھا، تیرا بھائی بھی تھا، تیرے رشتہ دار بھی تھے، سانسوں کی ڈوری ختم، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سب رشتہ توڑ کے چلے گئے، اپنے ہوتے رشتہ نہ توڑتے، اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اتنا مہربان امام، بے شک، اتنا شفیق امام۔ دعائے عہد لاہور والوں نے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں لاہور والی بی بی نے تمہارے لیے بھیجی۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ صاحب سندھی میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا، ہر بندہ عربی نہیں پڑھتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے جب تک پراپر کلاسز نہ لی جائیں۔ ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ تحفہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں، سب کو ملے گی، سب کے لیے بی بی نے بھجوائی ہے۔ جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا فرمایا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، اتنی بڑی گارنٹی بھی کوئی دیتا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے۔ یقیناً کائنات کی سچی زبانیں ہیں جو گارنٹی دے سکتی بے ہیں، شک۔ اور سچی زبان وہ نہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، مہربانی، سبحان اللہ، شکریہ۔ ہاں، حسین کی غریبی کا دور شروع ہو گیا۔ اللہ دعا پہ نظر کریں، اللہم بحق الحسین اشف صدر الحسین۔ اللہ اکبر، اللہم آمین۔ محمد کے گھرانے کو اس طرح لوٹا گیا کہ قبریں بھی آپس میں نہ ملی، کسی کی قبر کہاں بنی، کسی کی قبر کہاں بنی، کسی کی قبر کہاں بنی۔ سردار پہنچے نا، بنی اسد کے لوگوں کو پتہ چلا محمد کا نواسا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے پاس آئے، پوچھتے ہیں کیا مجبوری ہو گئی تھی اتنی گرمی میں آ گیا؟ سرکار نے فرمایا نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، زمین خریدنی ہے۔ سرکار پتھریلی زمین ہے، نہ کاشتکاری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کربلا کو رنگ کتنے لگ گئے۔ سرکار آپ ویسے ہی اپنے نام لگوا لیں، سرکار آپ کی ملکیت ہے، آپ مالک ہیں۔ سرکار فرماتے نہیں، ہم نے خرید لی ہے۔ سرکار بسم اللہ، نام فرماتے علی اکبر کے کرنی ہے۔ یہ مشورہ شریکت الحسین کا تھا، اللہم صلی اللہ محمد، شہزادی کونین کا تھا، اللہم صلی اللہ، معظمہ کائنات کا تھا، صلی اللہ، مخدوم عالمین کا تھا، ملکہ کونین کا تھا، عباس کی آقا زادی کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے زندگی میں اپنی ماں کا نام نہیں لیا، ہوئے ہوئے ہوئے۔ میری ماں دنیا سے چلی گئی، ہمیشہ امی امی ماں کہہ کے پکارتا تھا، مجھے پتا تھا میری ماں کا نام کیا ہے، لیکن ماں نے بچپن میں سکھایا تھا کوئی نام پوچھے کہنا امی جان۔ میں نے ماں سے کہا تھا ماں کیوں نام نہیں بتانے؟ ماں نے کہا تھا غیرت کے نام پہننے لیے تھے، ہوئے ہوئے ہوئے، تیری میری غیرت ہے تو محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہوئے ہے۔ ہوئے۔ مہربانی سکر، شکریہ سکر، مہربانی یار۔ جاتے جاتے بنی اسد کے لوگوں نے بس 1 یا 1.5 منٹ اور جاتے جاتے عرض کیا آقا ہم نے دیکھا ہے آپ اکیلے نہیں آئے، وہ پردے والے محمل بھی تھے، کیا مجبوری بن گئی اتنی گرمی میں شہزادیاں لے کے آئے؟
سرکار فرماتے ہیں ہمارا مشن ادھورا ہے جب تک شہزادیاں نہ آئے. سرکار ایک عرضی ہے، ہماری عورتوں کو پتہ چلا رسول کا نواسا اکیلا نہیں آیا، شہزادیاں ساتھ آئی ہیں. ہماری عورتوں نے ہمیں کہا اگر آقا اجازت دے تو ہم شہزادیوں کی زیارت کرنے آ جائیں. سرکار نے فرمایا ہاں شام کو بھیج دینا، اجازت ہے. شام ہوئی، بنی اسد کی عورتیں آئیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کربلا کو کس طرح 10 محرم کے دن بنی اسد آتا ہے. اللہ اکبر. بنی اسد کی عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ انگلی پکڑ کے لے آئیں. سرکار خیمے کے باہر ہیں، خیمے کے اندر شہزادیاں ہیں. امام حسین ہر بچے کو فرماتے تو بیٹھ جا، عورتوں کو فرماتے چلی جاؤ، بیٹیاں چلی جاؤ چلی جاؤ. ہر بچے کو تیرا امام فرماتے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. ہر بچہ بیٹھ گیا. جب بیبیاں چلی گئی نا، بچے بیٹھ گئے، سرکار بھی زمین پہ بیٹھ گئے. ہائے غریبی. تیرے امام بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بچوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچے معصومیت کے انداز میں امام کو دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بچوں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، بچوں میں تمہارا زمانے کا امام حسین ہوں، بچوں میں تمہارے زمانے کی حجت خدا ہوں. بچوں آج جمعہ ہے 3 محرم ہے. بچوں ٹھیک اگلا جمعہ 10 محرم ہوگی. میں امام ہوں کہ تمہیں ایک حکم دیتا ہوں. بچوں تم نے اگلے جمعہ پھر آنا ہے، یہی مقام ہوگا. ہم بھی ہوں گے مگر اس حالت میں نہیں ہوں گے. بچوں اپنی جھولیوں میں ریت ڈالنا. بچوں ہمیں تلاش کرنا. ہمارے جسم کا کوئی ٹکڑا تمہیں کہیں ملے گا، کوئی ٹکڑا تمہیں کہیں ملے گا، کوئی ٹکڑا تمہیں کہیں ملے گا. 2 پرسوں امام زمانوں کو مولا تیرے ایک شہزادوں کا بڑا ارمان ہے، کوئی ٹکڑا کہیں ملے گا. بچوں ریت لے کے آنا، ہمارے ٹکڑوں پہ ریت ڈالتے جانا. ہمیں دفن کسی نے نہیں کرنا. تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارا دفن ہو جائے گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. روتی آنکھوں سے دعا مانگو. ان مظلوموں کا وارث سب دیا ہے. پروردگار ہمیں امام زمان کا وفادار بنا. پروردگار عالم ہمیں امام زمان کے ناصرین میں شمار فرما. ہمارے مستورات کو کنیزان امام میں شمار فرما. پروردگار عالم ہمارے ورثاء سادات و ممنین جو قبروں میں چلے گئے ان کا شمار بھی امام کے لشکر میں سپاہی اور کنیزوں میں فرما. پروردگار عالم ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہیں. پروردگار ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم حجت کا صدقہ کھاتے ہیں. ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہمیں اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک ہم سادات و مومنین کو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوڑ کے، عقیدوں کی خاص طور پر لڑائیاں چھوڑ کے، ایک ہو کر نیک ہو کر فیصلے امام پہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں سوائے امام زمان کے کسی کا محتاج نہ کرنا. مالک کون و مقام، مالک ارض و سماوات، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی مومن موالی پیچھے نہ رہ جائے. سب امام کا سامنا کرنے کے قابل بن جائے. اللہم